ماہ محرم یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور ان میں سے پہلا مہینہ ہے یہ۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج کل، بلکہ جب سے دنیا میں شیعت کا وجود ہوا ہے، میں تو یہی کہوں گا کہ اس کے بعد سے محرم کے مہینے کا جو لوگوں کے درمیان ایک پہچان ہے، محرم کے مہینے کی پہچان ہے، وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے ساتھ لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں، اور بہت سے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ اس مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، شر و فساد نہ ہو، قتل و غارت گری نہ ہو، کیونکہ اس بیچارے مہینے کا جو کہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا ہے، اس کا ایسا تصور ہمارے عوام کے دلوں میں، ذہنوں میں بٹھایا گیا ہے کہ وہ اس مہینے کے آنے سے پہلے ڈرتے ہیں، کانپتے ہیں، پتہ نہیں اب محرم آ رہا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، کس کو قتل کیا جائے گا اور کس کو نہیں کیا جائے گا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ اور پھر حقیقت یہ ہے کہ اس ماہ محرم کے تقدس کو بھی پامال کیا جاتا ہے، حرمت کو بھی پامال کیا جاتا ہے، اور اس کی پہچان ہی ایک واقعے سے رہ گئی ہے، یعنی شہادت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اب اس کی پہچان رہ گئی ہے۔ لوگ اگر محرم کو جانتے ہیں تو وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے جانتے ہیں، اور دوسری طرف ہماری جو شیعہ برادری ہے، ان کے جلوس، ماتمی جلوس، ان کی سینہ کوبی اور خنجر زنی، ان چیزوں سے محرم کی پہچان ہو گئی ہے۔ حالانکہ محرم کی پہچان یہ نہیں ہے، محرم تو حضرت حسین کی شہادت سے پہلے بھی تھا۔ اگر شہادتیں منانا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کی شہادت منانے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، اور اگر منانے بھی ہے تو پھر حضرت عمر سے شروع کریں۔ محرم کے پہلے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 22 لاکھ مربع میل کا بے تاج بادشاہ، اور ایسا بادشاہ، ایسا خلیفہ جس نے اسلامی تاریخ میں بہت سی اصلاحات کی ہیں، اور عالم کفر میں ان کا ایسا رعب تھا، دبدبہ تھا کہ عمر کے نام سے ان کے دل لرزتے تھے، ایسی شخصیت کی شہادت ہوئی ہے محرم کے پہلی تاریخ کو۔ حالانکہ یہ بہت سے سنیوں مسلمانوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف شہادتیں منانے کا یہ انداز یقیناً مسلمانوں کا نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں شہادت جو ہے یہ ایک اعزاز ہے، ایک مرتبہ ہے۔ شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت کی مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت انتہائی دردناک انداز میں ہوئی ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن کیا حضرت حمزہ کی شہادت دردناک انداز میں نہیں ہوئی؟ کیا حضرت عثمان کی شہادت دردناک انداز میں نہیں ہوئی؟ کیا حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کی شہادت دردناک انداز میں نہیں ہوئی؟ کس کس کا نام میں لوں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شہادتیں منانے کا یہ انداز کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ نے تو صبر و شکر کا حکم دیا ہے۔ بیر معونہ کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام کو انتہائی دردناک حالت میں شہید کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعل و زکوان قبائل پر فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ پڑھ کر ان کے لیے بد دعا کی، لیکن اس طرح سینہ کو بھی خنجر زنی، اس کا کوئی تصور نہیں ملتا ہے۔ یہ تو ایک مقام ہے، مرتبہ ہے جو اللہ کسی کو عطا فرماتے ہیں، اور اس کی شہادت کی تمنا خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میری تمنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ تو اس محرم کے مہینے کو اور شہادت کے واقعے کو اس بھیانک انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بہرحال اسلامی تاریخ نہیں ہے اور اسلامی تعلیمات ہرگز نہیں ہے۔ اسی لیے دیکھیں نا، جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو کئی خطبہ کو ذلہ بدر کیا جاتا ہے، صوبہ بدر کیا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں،
فلاں خطیب فلاں ملک میں فلاں علاقے میں نہیں جا سکتا، فلاں خطیب فلاں صوبے میں نہیں جا سکتا، فلاں خطیب فلاں شہر نہیں جا سکتا۔ اس بیچارے حرمت والے مہینے کو خوفناک انداز میں پیش کیا گیا ہے، حالانکہ یہ تو بڑا حرمت والا ہے، اللہ کا مہینہ ہے، عبادت کا مہینہ ہے، اور بعض بدبخت تو اتنا اس سے نفرت کرتے، نعوذ باللہ یہی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس مہینے کے اندر کوئی خوشی کا کام نہیں کرتے، شادی بیاہ نہیں کرتے، اس کے اندر کوئی یعنی اچھا کام اس کے اندر، خوشی کا کام اس کے اندر نہیں کرتے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ازواج مطہرات کی اسی محرم کے مہینے میں شادی ہوئی ہے، بیٹیوں کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال محرم کا مہینہ خوفناک نہیں ہے، محرم کا مہینہ نعوذ باللہ منحوس نہیں ہے، جس طرح جیسے لوگوں نے اس کی پہچان کرائی ہے، حرمت والا ہے، عزت والا ہے، شرف والا ہے، روزے رکھیں، عبادت کریں، اور شہادت بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر انسان روئے اور چلائے۔